یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے مگر اس کا پچھتاوا کئی دیر تک رہتا ہے. ایسے ہی ہے. اب کھولوں نہج البلاغہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لوں. عزیزان میرے لیے مولا نے کال گئے تھے شیلف میں رکھنے کے لیے. امام نے نہج البلاغہ کے بیانات نہیں بیان کی. اپنی زندگی میں لے کر آؤں ان کو اور دیکھوں میں. شہید دستگیر استاد فاطمی نیا حفظ اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ قم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک عالم ربانی تھا. اس کی زوجہ اتنی شدید علیل تھیں, اتنی مریض تھیں کہ پانی بھی اپنے لبوں تک نہیں پہنچا پاتی تھی. شدید. کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا دوائی کے لیے بھی کوئی بندہ ہر وقت ہو. تو میں نے اپنی زوجہ کے بھائی کو بولا کہ تمہارے پاس گاڑی بھی آ جاؤ کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. جوان بیٹی تھی, اس کو میں نے بولا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہو, دوائی دینی ہے, پانی پلانی ہے. میں اوپر والی منزل پر بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کب مجھے نیچے سے گریہ کی اور چیخوں کی آوازیں آئیں گی. میں اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوا تھا, ریڈی کیے ہوا کہ وحشت نہیں کھانا, کیونکہ بہرحال زندگی کی حقیقت ہے یہ. رات کا پہر تھا. اچانک سے کہنے لگے کہ گھر کی روشنیاں جلنا شروع ہوئیں اور چیخ و پکار شروع ہو گیا. اور میں سمجھ گیا کہ زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن میں نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی نوعیت کچھ اور ہے. جیسے ہی میں نیچے دوڑا میں نے جا کر کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو زمین دوست تھی, ہل نہیں سکتی تھی, سر پہ چادر پہنے صحن میں ٹہل رہی ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کے اندر ہوں. ایسے میں میری بیٹی آئی, کہنے لگی بابا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں خواب ہے. کہا بیٹا لگتا تو ظاہراً ہم بیدار ہیں, ہم خواب نہیں ہیں. تو ایسے میں اس خاتون نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے, امام وقت کا جا رہا ہے, اسے رخصت کر دو. یا امام زمانہ یا بقیت اللہ غزنا. مولا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے. ہم بھی مردہ ہیں, ہم ظاہراً زندہ ہیں, ہم دنیا کے اندر نابود ہوئے ہوئے ہیں. امام زمانہ ہماری طرف نگاہ کیجیے. انسان مردوں کو منتقل جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس دنیا سے دوسری دنیا پہ جا رہے ہیں. ہم اپنے وجود کو عزیزان محترم اسی دنیا میں منتقل کریں, اس سے پہلے کہ جب ہم جائیں مردے ہو کر کہیں مردہ ہی نہ مردہ چلا جائے, زندہ جائے. اور زندہ جب جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا, وہ زندہ رہتا ہے تا قیامت. مردہ ہے ہم لوگ اگر امام کی نگاہ نہیں رہی. عزیزان محترم کیوں ہم زیارت آل یاسین میں, زیارت آل یاسین زیارت نہیں ہے, مناجات ہے. کہ سلام ہو میرا اس وقت کہ امام جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں, سلام ہو میرا امام جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں. کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ہمیں ان اوقات میں ہمیں یاد کر لیں, اور اگر جس کو امام نے یاد کر لیا اسے کیسی مشکل ہے. عزیزان محترم ہمیں امام کو یاد کرنا ہے. حضرت عباس کا پورا وجود امام کے لیے تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا درود بھیجیں. بی بی شب عاشورہ کہتی میں نے مختلف خیموں کو دیکھا تو میں نے ایک خیمے میں دیکھا کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ
حضرت ام البنین کے سارے بھائی بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے. عباس نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے. کہا دیکھو دیر نہ کرنا فاطمہ کے لال کے اوپر قربانی دینے سے. عزیزان محترم ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ فاطمہ کی اولاد پہ قربان ہو جائیں. یہ درس ہے. میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیا اس طرح آمادہ کر رہا ہوں کہ اس یوسف زہرا پر قربان کروں؟ امام زمانہ یوسف زہرا ہے. کتنا میں اپنے آپ کو صبح شام تیار کر رہا ہوں جہاں حضرت عباس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بار بار اجازت مانگتے رہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیں. مگر بھائی کا بھائی سے جدا ہونا بڑا سخت تھا. ہاں عزیزان محترم حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے مگر حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا. وہ کہ جو آج تک دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کا.